ثنا خواری۔ آج کے ٹاپ اسٹوریز کی بات کریں تو طالبان کے کنٹرول کو افغانستان میں ایک ہفتہ مکمل ہو چکا ہے، لیکن حکومت پاکستان طالبان کے کنٹرول سے کافی مطمئن نظر آتی ہے، جبکہ دوسری طرف اپوزیشن کا یہ دعویٰ ہے کہ حکومت قومی معاملات پر تمام سیاسی جماعتوں کو آن بورڈ لے۔ دوسری بات کریں گے سیاست میں وزاداری کی تو بات کی جاتی ہے، لیکن پولیٹیکل لیڈرز اپنے کارکنوں کو کس سمت لے کے جا رہے ہیں؟ کیا سیاست میں نجی فنکشنز پہ دھاوا بولنا سیاست کا حصہ بن چکا ہے؟ اور بات کریں گے عمران خان صاحب کی حکومت کو 3 سال مکمل ہو چکے ہیں، مخالفت تو ہوتی رہے گی لیکن کچھ پرفارمنس کی بیس پہ بات کریں گے کہ 3 سال میں کیا ہوا، وعدے ہیں، دعوے ہیں یا کچھ اور باتیں۔ میرے ساتھ اس پروگرام میں موجود ہیں نعیم احمد ایوان صاحب، آپ کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے، شاہد خان صاحب آپ کا تعلق تحریک انصاف سے ہے، اور طاہر رضوی صاحب جو کہ تجزیہ کار ہیں۔ بات شروع کریں گے شاہد خان صاحب سے۔ شاہد خان صاحب، وعدوں کی لسٹ تو بہت طویل ہے، اگر پرفارمنس کی بات کی جائے تو کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ میڈم۔ جب 2018 میں الیکشن ہوا اور گورنمنٹ تحریک انصاف کے حوالے کی گئی، خزانہ خالی تھا، ملک تباہی کے دہانے پہ کھڑا ہوا تھا، اسٹیل مل خسارے میں، ریلوے خسارے میں، تمام ادارے خسارے میں۔ تحریک انصاف پاکستان کی میں کہتا ہوں خوش قسمتی سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ نے عمران خان جیسے آدمی کو پاکستان اس کے حوالے کیا، اور آج 3 سالوں میں الحمدللہ اپنی مضبوط پوزیشن کی طرف گامزن ہے۔ کرونا جیسی وبا جس نے دنیا کو متاثر کیا، دنیا کی معیشت کو تباہ کیا، معیشت بھی آپ کے سامنے ہے۔ آپ نے جو لوکل انڈسٹری پاکستان میں فیصل آباد میں سن 1992 میں پچھلی حکومت نے بالکل اس کو ناکارہ بنا کے بند کر کے ان کو جو ہے نا بالکل تالے لگائے تھے، الحمدللہ وہ بھی چل پڑی ہے، اور اپنا ایکسپورٹ پاکستان کا اس سے مزید اس میں اضافہ ہوا ہے۔ مشکلات ضرور ہے کیونکہ سابقہ حکومتوں نے، میں ان میں نہیں جانا چاہتا سابقہ حکومتوں، کیونکہ ان جو پاکستان میں جو آج جو اس دہانے پہ کڑا ہوا ہے، پاکستان وہ ملک تھا 1947 میں جب ہمارا ملک آزاد ہوا، 1948 میں ہم نے جرمنی جیسے ملک کو قرضہ دیا، یہ وہ ملک تھا۔ پیپل پارٹی، پی ایم ایل این باری باری تھوڑا سا دور آیا تھا ڈکٹیٹرشپ کا، لیکن ان کی حکومتیں آئی ہیں نا 37 سال 40 سال انہی کی حکومتیں آئی ہیں۔ آج جو پاکستان تباہی پہ جہاں دہانے پہ انہوں نے کڑا کیا ہے، تو آج پاکستان کو قرضوں کے نیچے انہوں نے دبایا، اور اس لیے پاکستانیوں کو جو روپیوں کی قدر میں اضافہ، روپیہ بڑھے گا تو ہماری معیشت بڑھے گی۔ ہم 3 سال کی پرفارمنس پہ بات کرتے ہیں، اور 2 سال جب مکمل ہوئے، 1 سال پہلے کی بات میں بتا دوں، عمران خان صاحب 2 سال مکمل ہونے پہ یہ کہتے ہیں کہ سب سے مشکل وقت سے ہم گزر چکے ہیں، آگے نکل چکے ہیں، گروتھ کا ٹائم ہے، اکانومی بڑھانے کا ٹائم ہے، دولت میں اضافہ کرنے کا ٹائم ہے، نوجوانوں کو نوکریاں دینے کا ٹائم ہے، آنے والے دنوں میں اپنی قوم کو خوشخبریاں سنائیں گے۔ لیکن یہ 1 سال پہلے کا موقف ہے۔ آگے آتے ہیں طاہر رضوی صاحب، کیا کہتے ہیں دعوے وعدوں کے حوالے سے؟ اور 2 سال پہلے تو یہ بات کی جاتی ہے، 1 سال گزر گیا، کیا دیکھ رہے ہیں آپ آگے؟ دیکھیں جی، پہلے تو میں آگے لے جاؤں گا ان کی بات کو۔ انہوں نے فرمایا کہ جب 2018 میں پی ٹی آئی کو گورنمنٹ ملی تو اس وقت ادارے تباہ تھے، پاکستان قرضوں میں چڑھا ہوا تھا، اداروں کا برا حال تھا، بالکل خدا نخواستہ میں یہ لفظ استعمال نہیں کر سکتا کہ ملک کے ساتھ کیا ہو گیا تھا۔ اب دیکھیں آپ خود ثنا صاحبہ، دودھ کی ندیاں بہہ رہی ہیں، جو غریب بالکل جس کے پاس مکان نہیں تھا اس کے پاس 120 گز کا مکان ہے، نوکریاں تو ایسی ہیں کہ روزانہ اشتہار آتے ہیں گورنمنٹ کے اور جابس کے لیے لوگ نہیں آ رہے ہیں، اور میڈیکل ہماری فیسلٹیز ایسی ہیں کہ اٹلی سے اور جاپان سے لوگ یہاں علاج کرانے آ رہے ہیں۔ 3 سال میں یہ تبدیلی آئی ہے، ایک وعدہ پورا نہیں ہوا ہے، اور ایک جملہ بس گھبرانا نہیں سے شروع ہوئے تھے، گھبرانا نہیں پہ جا کے ان کا اینڈ ہو جائے گا پی ٹی آئی کا، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ملنا۔ کیوں؟ دیکھیں جو ان کے آس پاس جتنا بڑا مافیا بیٹھا ہے، چینی مافیا، آٹا مافیا، سیمنٹ مافیا، سارے تو مافیاز ہیں۔ ابھی تو دیکھیے گا جب گورنمنٹ آگے کہیں جا کے ادھر ادھر ہوگی نا، اس وقت دیکھیے گا کیا کیا وہ آئیں گے، اس کے اندر اسکینڈلز آئیں گے جن میں کرپشنز ہوئی ہیں، جن میں مافیا نے پیسہ بنایا ہے، جس میں گورننس کے مسئلے۔ چلے کوئی ایک چیز تو کر لیتے نا، آپ نے معاشی صورتحال اچھی نہیں کی، گورننس اچھی کر لیتے۔ آپ گورننس اچھی نہیں کر سکے، آپ ٹیکس ریکوری اچھی کر لیتے۔ آپ ٹیکس ریکوری اچھی نہیں کر سکے تھے، آپ ایف بی آر کا ڈھانچہ اچھا بنا لیتے۔ کوئی ایک کام مجھے آ کے بتا دیں، سن رہے ہیں کہ کوئی شاید 3 سال کی کارکردگی کے لیے کوئی شاید رپورٹ آئے گی، کیا لے کے آئیں گے؟
ہے کیا؟ ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں سوائے یہ کہ گھبرانا نہیں اور دو چار باتیں بس کے دیکھیں بس اتنا ہو گیا 2018 میں. اور پچھلی حکومتوں کا رونا. بھائی پچھلی حکومتیں تو سب بری تھیں, ہم خود کہہ رہے ہیں. آپ کس لیے آئے تھے؟ آپ تو ان کی برائی ختم کرنے آئے تھے نا. آپ کا کیا مقصد تھا؟ آپ نے لوگوں کو کیا اثر دیا تھا؟ 1 کروڑ نوکریاں, 50 لاکھ مکانات. 1 کروڑ نوکریوں میں 10 لاکھ نوکریاں نہیں ہیں ابھی, اور جو نوکریاں ہیں وہ بھی جا رہی ہیں. ایون پرائیویٹ جو آپ دعویٰ کرتے ہیں یہ فیصل آباد میں بڑی ملیں چل رہی ہیں, یہاں پر بڑی, آپ چلیں جا کے دیکھیں سائٹ ایریا یہاں پر اور کورنگی کے انڈسٹریل ایریا, فیکٹریز کے باہر انہوں نے لکھ کے لگایا ہوا ہے بھرتی بند ہے. یہ تھوڑی بہت ان کو جو سپورٹ ہوئی ہلکی پھلکی وہ اس طرح ہو گئی کہ کرونا آیا, دوسرے ملکوں سے جو ایکسپورٹ ہوتی تھی. آپ کا موقف ہمارے سامنے آیا, لیکن شاہد خان صاحب مستقل مسکرا رہے ہیں. میں چاہ رہی ہوں کہ نہیں مہمان صاحب کی بات جو ہے وہ بیچ میں نہیں مہمان صاحب کی بات لے لوں میں موقف نہیں پہلے نہیں مہمان صاحب سے میں بات کر لیتی ہوں. نہیں مہمان صاحب یہ مجھے بتائیں کہ وعدوں کی لسٹ تو بہت لمبی ہے, جیسے میں نے بات کی, آپ کیا سمجھتے ہیں یہ 1 سال پہلے خان صاحب نے کہا تھا, آگے آپ کیا کہتے ہیں اصطلاحات کے حوالے سے, پرفارمنس کے حوالے سے؟ آپ رائے دے دیجئے پھر میں شاہد صاحب کے پاس آؤں. میرا خیال ہے کمپلیٹ مجھے 2 منٹ مل جائیں تو میں وہ وعدے قوم کو بتاؤں جو یاد دلاتا ہوں جو وزیر اعظم صاحب نے کیے تھے کنٹرول میں کھڑے ہو کے. 100 دن کا پیغام دیا تھا عوام کو کہ میں تمام گورنر ہاؤس گراؤں گا, ان کو یونیورسٹیاں بناؤں گا, پی ایم ہاؤس کو گراؤں گا, اس کو لائبریری بناؤں گا, 1 کروڑ نوکریاں دوں گا, 50 لاکھ مکانات دوں گا, غریب آدمی بغیر علاج نہیں سوئے گا, امیر آدمی ٹیکس دے گا, غریب آدمی مزے کرے گا, عافیہ صدیقی کو لے کر آؤں گا, IMF کے پاس نہیں جاؤں گا, خودکشی کروں گا, اور تمام پرائیویٹ انسٹیٹیوشن یعنی کہ یونیورسٹی, کالجز, اکیڈمیاں جو اسکولز ہیں میں بند کر دوں گا. مطلب یہاں گورنمنٹ اتنے انسٹیٹیوشن بڑھ جائیں گے کہ لوگ پرائیویٹ داخلہ لینے کے لیے کوئی جائے گا ہی نہیں. پھر آخرکار 100 دن بعد قوم سے خطاب کیا, کہا کہ ہٹلر نے یو ٹرن نہ لے کے بڑی غلطی کی, میں یو ٹرن لیتا ہوں. اور سرکار دو عالم نبی پاک فرماتے ہیں صرف ٹیمپر, بدبخت ہے وہ انسان جو جھوٹ بولے, بدبخت ہے وہ انسان جو وعدہ خلافی کرے, بدبخت ہے وہ انسان جو امانت میں خیانت کرے. اب دین اور حقوق اللہ اور حقوق العباد سے تو یہ باہر ہو گئے. اب بات کریں جب یہ کہتے ہیں 2018 کے الیکشن میں ہم آئے تھے, ایک تو امپائر کی انگلی کام کر گئی, پھر یہ پارلیمنٹ کو لانتے بھیجنے والے آج تک پارلیمنٹ میں کس منہ سے بیٹھے ہوئے نظر بھی نہیں آتے. جب یہ ملک کے اوپر آئے تھے نا 2018 کے اندر, اس وقت ریلوے کا نظام بالکل ٹھیک تھا. میں اپنی کیلکولیشن بتاؤں, لوگوں کو ٹکٹ نہیں ملتے تھے. جب یہ آئے تھے تو کراچی سے لے کر کشمور تک بجلی کا نظام ٹھیک تھا, تقریباً بجلی لوگوں کو مل رہی تھی. جب یہ آئے تھے تو لوگوں کو گیس مل رہا تھا. جب یہ آئے تھے تو ایک منشور کے تحت آئے تھے, ہم کرپشن ختم کریں گے, 4 اشارہ کرپشن بڑھائی. جب یہ آئے تھے بے روزگاری ختم کریں گے, 1 کروڑ 19 لاکھ لوگ بے روزگار کیے. میں نہیں کہتا, ان کا اسد عمر کہتا ہے کہ پاکستان میں بے روزگاری ہے. دیکھیں ابھی تو میں آپ کو 1 سال کی پروگریس بتا رہا ہوں, 1 سال کے بعد جو آئی ہے اب اس پر بھی بات کریں گے. پھر ہم آئیں گے تو 1 سال بعد جو ہے وہ مہنگائی ختم کریں گے. مہنگائی کی صورتحال یہ, اور یہ آپ دیکھیں کہ 500% ادوات میں انہوں نے قیمتیں بڑھائیں. آج جس چیز کو ہاتھ لگائیں نا آگے سے آواز آتی ہے گھبرانا نہیں ہے. یہ صورتحال اس ملک کے اندر انہوں نے بنا کے رکھ دیے. جب یہ آئے تھے تو کراچی کے حالات وہ تھے بٹن کے اوپر. جب یہ آئے تھے تو اس کو ٹھیک ملا تھا. جب میں ماضی میں اب چلی جائیں تو کراچی 1 منٹ کے اوپر 40 ڈیڈ باڈیاں گر جاتی تھیں. بلوچستان کے اندر امن و امان کی صورتحال خراب تھی. گلگت کے اندر ہمارے تشیع بھائیوں کو قمیض اٹھا کے شہید کر دیا جاتا تھا, مار دیا جاتا تھا. جب یہ آئے تھے تو ڈرون حملے بھی اس ملک میں نہیں ہوتے تھے. ان کو تو ملک ٹھیک ٹھاک ملا تھا. اس ملک کا جی ٹی پی ریٹ 5.8 ان کو ملا تھا. آج لا کے 0-0 پہ لا کے انہوں نے کھڑا کر دیا. یہ کس منہ سے بات یہ کہ بات کرتے ہیں چینل پہ بیٹھ کے. اب ان جیسے میرے بھائی بہت سارے ٹیلی ویژن پہ رکھے ہوئے رات 7 سے 12 تک بتاتے ہیں کہ ساکم تم نے چوری کیسے کی تھی. چوری کیسے کی تھی اس کو چھوڑو, جو 3 سال کی پروگریس ہے وہ عوام کو بتاؤ. جو آپ نے اس ملک کے اندر انڈا, مرغی, کٹے, WCیاں, اس کے علاوہ وہ زیتون کے تیل سے معیشت ٹھیک کرنے جا رہے تھے, بھنگ کاش کر کے ملک کی معیشت ٹھیک کرنے جا رہے تھے, وہ لنگر خانوں کے علاوہ اس ملک کو دیا گیا 3 سال کے علاوہ. اور آخر میں وہی الفاظ ہے بھائی والی کروں گا بات کے, گھبرانا نہیں آخر میں. ٹھیک ہے نعیم صاحب آپ کا موقف آ چکا ہے. شاہد صاحب کیا کہیں گے؟ آپ کی تنقید تو بہت ہوتی ہے, چلیے میں تنقید کو چھوڑ دیتی ہوں, آپ سے وہ بات کرتے ہیں جو خان صاحب نے کی تھی. ایک تو یہ کہ آپ نے 2 باتیں کی تھی, ایک تو ریفارمز کے حوالے سے اور ایک احتساب کے حوالے سے. آپ بتا دیں دونوں صورتوں میں آپ کہاں تک کامیاب ہوئے ہیں؟ پہلی بات تو میں تجزیہ نگار صاحب کی جو ہے نا بات کا جواب دے دوں. ان کی تھوڑی سی کلیکشن ٹھیک نہیں ہے, وہ میں ٹھیک کرتا ہوں نا. کہتا ہے جی کیا FBR کو ٹھیک کر دیتے, FBR کا یہ ادارہ بنا دیتے, جنہوں نے 70 سال ہیں جنہوں نے نہیں بنایا تھا, جنہوں نے بہت اچھا ادارہ بنایا تھا, تم 3 سال میں بنا دیتے. میں ان کی کلیکشن ٹھیک کروں. 2008 سے 2018 تک FBR کی ٹیکس کلیکشن تھی 1.80. ٹھیک ہے. 2018 سے 2020 کے درمیان تھی 5.95.
یہ ہے تحریک انصاف کی اس وقت 2.5-3 سال کی کارکردگی، جو FBR کی ٹیکس کلیکشن میں تحریک انصاف نے ملک کی گروتھ بڑھا کے اضافہ کیا۔ اچھا میں ایک بات اس کے علاوہ میری بات کا جو سوال ہے وہ آپ کی طرف ان کا اس لیے جواب دیتا ہوں، یہ میرے سے رہ جائے گا، ٹھیک ہے، ادھر بھی آ رہا ہوں۔ اس کے علاوہ یہاں پہ جو پیپل پارٹی نے دودھ کے نہریں یہاں سندھ کے اندر بہا رہی ہے نا، میں بتا رہا ہوں ٹیکس کے حوالے سے میں آتا ہوں، ٹیکس ریکوری الحمدللہ میں کہتا ہوں نا کہ ہماری ٹیکس ریکوری، لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں نا، مہنگائی کی چرا جب آپ بڑھائیں گے اور آپ یہ کہیں گے ٹیکس گروتھ بڑھی ہے تو یہ تو نیگیٹو گروتھ ہوئی نا، یہ تو پازیٹیو گروتھ تو نہیں ہوئی ہے۔ جو مہنگائی ہے بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں اس لیے ہماری اس وقت اس دفعہ جو بہترین بجٹ پیش کر کے ہمارے وزیر خزانہ نے جو اس پہ آخر تک یہ تنقید کر رہے تھے، غریب آدمی کے لیے اس میں بہت کچھ رکھا گیا ہے، اور جو ٹیکس کی جو شرح FBR کی جو گروتھ بڑھی ہے، ہم نے دیکھو ان کے 31,000 ارب قرضے انہوں نے لیے تھے پچھلے 10 سالوں میں، جب سے تحریک انصاف آئی ہے قرضے تحریک انصاف نے بھی لیے، لیکن ان کے لیے ہوئے قرضوں کے سود 6,000 ارب روپے تحریک انصاف نے واپس کیے، انہی کے لیے ہوئے قرضے تھے پاکستان پہ جو چڑھائے تھے۔ یہ ہر آدمی جو ان کا جو یہ کہتے ہیں جی پاکستان میں جو ہے نا انہوں نے یہ کیا، یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں تحریک انصاف نے ہر MNAs کو 65 کروڑ روپے دیے۔ یہاں وپا کی یہاں 18ویں ترمیم ہے، تحریک انصاف سڑکیں بھی بنا رہی ہے، تحریک انصاف پانی 4K منصوبے کے لیے 1100 ارب میں پیسے بھی رکھ رہی ہے، گرین لائن منصوبے کے لیے تحریک انصاف وپاک نے جو ہے نا پیسے رکھ رہی ہے۔ مجھے یہ بتائیں یہاں لوکل گورنمنٹ کس لیے ٹوٹی پوٹی سڑکیں عوام کو دی ہے؟ اس کو 100 ارب روپے ملتے ہیں سالانہ جو صحت پہ خرچ کرتے ہیں، جائے آپ لڑکانہ میں 96 ارب روپے ملا تھا، وہ سارا کھا گئے سڑکوں کا حال دے کے۔ جدھر پیپل پارٹی کی یہ حکومت ہے، سندھ کراچی تو ان کو اور نہیں دیتی۔ شاہد خان صاحب، اس کی وجہ یہ ہے مجھے ان کو آپ نے 2 منٹ دیا تھا، مجھے بھی 2 منٹ آپ پلیز دے دینا۔ بریک کے بعد آپ کے سامنے ہم حاضر ہوں گے، تو ایک چھوٹا سا بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں۔ بریک کے بعد آپ کے سامنے ہم حاضر ہیں، بات ہو رہی تھی کچھ شاہد صاحب سے۔ شاہد صاحب میری بات کا جواب نہیں ملا تھا، 2 باتیں سامنے آئی ہیں، ایک ریفارمز اور احتساب۔ سب سے پہلا نعرہ آپ نے وہ لگایا تھا، کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں؟ الحمدللہ تحریک انصاف کے پچھلی گورنمنٹ میں جو ہماری KPK میں گورنمنٹ تھی 25 MP ہم نے احتساب کے طور پہ ہم نے نکالے تھے اور کفایت شعاری کی، اور ہم لوگ نے مثال قائم کی تھی۔ ہم بھی آرام سے چپ کر کے بیٹھ کے دوسری پارٹیوں کی طرح ان کو گٹھ جوڑ کر کے جو ہے نا سلامت بس کر دیتے، لیکن نہیں۔ سب سے پہلے آپ نے دیکھا جہانگیر ترین صاحب کو دیکھا، ہماری عمران خان صاحب کے دوست ہیں، لیکن چینی کا 44 ارب روپے جو ہے نا ابھی CBC نے ان کو جرمانہ کیا ہے۔ سب سے پہلے احتساب کا نعرہ بھی لگایا تھا، اس پہ عمل بھی کیا۔ پاکستان پہ مطلب کوئی سودے بازی نہیں ہے، یہ تحریک انصاف پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں اس طرح موقف آیا۔ اچھا میں ادھر چلوں، جو پیپل پارٹی ہم یہاں سندھ کے اندر بیٹھے ہوئے نا، یہ کہتے ہیں جی وپاک نے کیا کیا، وپاک نے کیا کیا، یہاں نہیں دیکھیں گے کہ یہاں ہم نے کیا کیا، ٹوٹی پوٹی سڑکیں ہم نے عوام کو دے دی۔ انہی کئی وزیر اطلاعات صاحب سید ناصر حسین صاحب نے 5000 بسوں کا وعدہ کیا تھا کراچی سندھ کو، 5000 بسیں ہیں وہاں، ٹوٹی پوٹی بسیں، ہوا ادھر سے بھی ادھر سے بھی، چھت بھی نہیں ہے اس کے، صحیح ہوا لگ رہی ہے۔ وہ انہوں نے میٹرو یہاں جو کراچی میں چل رہی ہے، آپ کیمرہ لائیں، میں آپ کو سروے کراتا ہوں کہ کس قسم کا جدید ترین میٹرو جو ہے نا پیپل پارٹی نے یہاں جو ہے نا کراچی والوں کو دیا۔ اچھا گندا پانی، ٹوٹی پوٹی سڑکیں، مسار روڈ کے ماڑی میں 1 کلومیٹر روڈ ہے، اس کو یہ نہیں بنا سکے۔ 18 ملین روپے اس کے لیے رکھے گئے تھے، وہ سارے ڈکار، روڈ ویسے کے ویسے ہی، 12 ملین اور چاہیے تاکہ اس پہ مزید خرچہ کریں۔ پتہ نہیں گٹکا منشیات، اس پہ تو کوئی کاروائی نہیں ہے، کوئی ادارے کام ہی نہیں کرتے۔ یہ سارے مسائل یہی پہ ہیں۔ جائے KPK کے اندر تعلیم کا نظام دیکھیں، آپ صحت کا نظام دیکھیں، اس پہ جو اس میں آپ ہمارا نہیں کریں، آپ ایک رپورٹ بنائیں، اس پہ رپورٹ بنے بھی ہیں، اس کا موازنہ کریں۔ کیا یہ سارے 96 ارب روپے سے ادھر سندھ جو ان کا گڑھ ہے پیپل پارٹی کا، ان کو 96 ارب روپے ملے، وہاں وہ سارے کہاں گئے؟ آپ ادھر کا حال دیکھیں، کتوں کاٹنے کے ویکسین تک انہوں نے چوری کر لیے، دوائیاں جو کورونا کی دوائیاں، وہاں پہ جو ماسک سارے میڈیسن مارکیٹ میں فروخت ہو رہے تھے تقریباً مہینہ پہلے، وہ سارے پکڑے گئے۔ گندم یہ لوگ چوری کرتے ہیں۔ ایان علی صاحبہ جو ہے نا اربوں روپے کی کرپشن کر کے باہر سے جو ہے نا یہاں جو ہے نا پیسے لے کے جاتی تھی، ان کی تاریخ ہے۔ یہاں سندھ سے گندم آتے کراچی تک چوری ہو جاتی ہے، غائب ہو جاتی ہے۔
ایک بوری کا کرایہ یہاں صرف کرایہ جو ہے اس کے 10 گنا زیادہ ہوتا ہے. پتہ نہیں کس قسم کی اتنے پیسے کا کے ان کے پیٹ ہی نہیں بھرتے. یہ ملک تباہی کے دانے پہ نہیں کھڑا ہوگا تو کس چیز پہ کھڑا ہوگا؟ ہمارے بچوں کا تعلیم کا کیا حال ہے؟ آج پورا کراچی بنتا. کرونا کی آڑ میں انہوں نے, میں یہ کہتا ہوں جتنی باقی بھی تو صوبہ ہے نا, باقی بھی صوبہ ہے نا پاکستان کے اندر چالو ہے, مدرسے کھلے ہیں, اسکولوں کو بند کیا ہوا ہے, بچوں سے وہ تعلیم ہی بھول گئے. تو کیا آپ بینسیں ان کی اسکولوں میں بندی ہوئی ہیں, یہاں پہ آپ سندھ کا, اندرونی سندھ کا آپ نے بھی وزٹ کروایا ہوا ہے. یہ تعلیم کا حال ہے, صحت کا گندا حال ہے, بجلیاں ہیں. طاہر رضوی صاحب ساری باتیں اپنی طرف, لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ تحریک انصاف کے جو وعدے تھے وہ ان ریئلسٹک تھے؟ اب بالکل آپ اس کو حقیقت سے کچھ دور کہہ لیں کہ جی نوکریاں کروڑوں مل جائیں گی, گھر کے حوالے سے بہت سی اسکیموں کی بات کی گئی, لیکن وہ بھی آپ کو ریئلسٹک نہیں لگتا. مسئلہ گورنمنٹ میں ہے یا ان وعدوں میں ہے جو کر کے جو ہے عوام ان پہ بھروسہ کر لیتی ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں شاہد صاحب سے یہ پوچھوں گا کہ اگر پیپلز پارٹی نے پاپڑ والوں کے ذریعے پیسے باہر بھیج دیے, انہوں نے کرپشن کی ہیلتھ میں, ایجوکیشن میں, تو کیا ان کو معاف کر دیں؟ پہلے تو یہ بتا دیں یہ کہ یہ بار بار, بھائی آپ اپنا دفاع کریں نا, آپ نے کیا کیا؟ آپ کی حالت یہ, آپ نے اپنے وزیر صاحب کو جو خزانے کے وزیر ہیں ان کا اعلان تقریباً 3 مہینے پہلے الیکشن سے کر دیا تھا کہ اسد عمر صاحب خزانے کے وزیر ہوں گے سینٹرل کے, اور اس کے بعد اسد عمر صاحب آئے تو 6 مہینے میں یا 8 مہینے میں اسد عمر صاحب فارغ ہو گئے. کیونکہ بیسیکلی مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ انہوں نے اندھے نعرے, آنکھ بند کر کے بالکل بلائنڈ نعرے پہلے تو یوز کیے پبلک کو بیوقوف بنانے کے لیے. میں پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں, پاکستان میں قانون بننا چاہیے. جو بھی پولیٹیکل پارٹی اس طرح کے جھوٹے نعرے لگاتی ہے اس کے اوپر نیکسٹ الیکشن میں پابندی ہونی چاہیے کہ جیسے سلیب بنا دیا جائے کہ جی آپ نے 10 وعدے کیے تھے پبلک سے, 6 آپ کے پورے میں, 4 نہیں ہوئے. نیکسٹ الیکشن میں آپ کے اگر 22 مہینے کھڑے ہونے, آپ کو صرف 15 مہینے کی اجازت ہوگی. یہ کوئی بات تھوڑی ہوئی. جمہوریت انتقام ہے, جمہوریت خود سوچ لے گی, جمہوریت مار دے گی, عوام مری چلی جا رہی ہے, گورننس کوئی نہیں ہے. ایک مجھے بات بتائیں, چلیے جی میں مان لیتا ہوں ان کی بات, پی آئی اے میں کیا تبدیلی آ گئی ہے؟ پی آئی اے بہت اچھا ہو گیا ہے. اسٹیل مل تو آپ کو پتہ ہے روس کو اب ہمارا آئرن دینے لگی ہے, سارا سپلائی کرنے لگی ہے, اور چھوڑ دیں ہم نوکریوں کو. چلیں ٹھیک ہے, میں اس بات کو ایکسیپٹ کر لیتا ہوں کہ واقعی گلوبل کرائسس کی وجہ سے, کووڈ کی وجہ سے ہم جابز کریٹ نہیں کر سکے, ہم نہیں دے سکے 1 کروڑ مکان. جناب آپ ایک اپنے اداروں کو تو درست کر سکتے تھے, پی آئی اے کو, ریلوے کو, آپ کے ایف بی آر کو. میں پھر کہوں گا, ایف بی آر کا جتنا بڑا نعرہ لگایا تھا نا ہمارے خان صاحب نے, ایف بی آر کو ٹھیک کروں گا, ایف بی آر سے سارا سسٹم چلتا ہے, اور اگر ملک کا جو وزیر اعظم ہے اگر وہ ایماندار ہوگا تو پورا ملک صحیح چلے گا. اور چونکہ وزیر اعظم یا بڑا آدمی جو چور ہوتا ہے اس کی وجہ سے ساری چوریاں ہوتی ہیں. وہ ایماندار نہیں ہے, نہیں پہلی جناب, وہ تو سرٹیفائیڈ ایماندار ہے. ان کو وزیر اعظم صاحب کو تو ان کے دشمن بھی کہتے ہیں ایماندار ہیں, لیکن بھائی آپ تو ایماندار ہیں. آپ کے سراؤنڈنگز میں کیا ہو رہا ہے؟ آپ کے سارے وزیر, کسی کی کوئی فیکٹری ہے, کسی کی کوئی فیکٹری ہے. وہ جہانگیر ترین تو بیچارہ خام میں مارا گیا ہے, پتہ نہیں اس کی کیا قصور تھا, اس کے ساتھ تو کوئی پرسنل مسئلہ ہوا ہے. ابھی جتنے وزیر ہیں ٹی وی پہ بیٹھ کے نام نہیں لے رہا, ابھی بھی ان کے ایسے وزیر ہیں جن کی اپنی فیکٹریاں ہیں ابھی بھی, اور وہ وزیر جو ہے اپنی فیکٹری اور اپنے کام کے مفادات کے لیے پاور میں نہیں ہوا. پاور کے وزیر کو آپ نے ہٹایا, کون سی انکوائری ان کے خلاف ہوئی, کیا ریکوری ہوئی؟ اب اتنا بول رہے ہیں تو پھر آپ نام بھی لے لینا. نہیں دیکھیں, وہ تھوڑا سا اخلاقی بات نہیں ہوتی نام لینا, لیکن ان کی کابینہ میں سب کو پتا ہے کون کون سے وزیر کاروباری ہیں, سب کو پتا ہے. آپ سرچ کریں بھی پتہ چل جائے گا. اور وہ وزیر اپنے کاروباری پوائنٹ آف ویو سے پالیسیز بنا رہے ہیں. خان صاحب کو وہ گھما دیتے ہیں, خان صاحب گھوم جاتے ہیں. خان صاحب ایک جذباتی آدمی ہے, بس وہ جذبات کے رو میں آگے. ملک کے وزیر اعظم کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی ٹیم ان کو گھما دیتی ہے. بالکل گھما رہی ہے ان کی ٹیم. اگر نہیں گھما رہی ہوتی تو کچھ تو نظر آتا. مجھے آپ بتا دینا, میں نے تو عرض کیا تھا آپ سے کہ اگلے 10 منٹ بھی آپ شاہد صاحب کو دے دیں, کچھ دکھائیں نا. میں بھی اپنے بلوچستان میں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں, میں اپنے گھر والوں کو جا کے آج میں کہوں الیکشن میں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں جی وہ وزیر اعظم جو ہے اس کو ان کی ٹیم گھما رہی ہے اور کچھ نہیں. دیکھیں الیکشن میں کامیاب, اس سے پہلے 9 میں وہ ناکام بھی ہوئے ہیں, دوسرے الیکشن میں 10 کا میں, اور دوسرے الیکشن میں ہوا کیا ہے. بات یہ دیکھیں, بعض نے چاند چڑھتا ہے, دنیا دیکھتی ہے. جس وقت خان صاحب کچھ کریں گے نا, شاہد صاحب کو آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. خود در و دیوار بول رہے ہوں گے کہ پی ٹی آئی نے یہ کام کیا, پی ٹی آئی نے یہ کام کیا, پی ٹی آئی نے یہ کام کیا. چلے پی ٹی آئی کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ بات کرتے ہیں نعیم صاحب. شبلی فراز صاحب نے یہ دعویٰ کیا کہ 2 سال میں ہم 1 کروڑ نوکریاں دے دیں گے. وہ دعوے سے یہ بات کر رہے ہیں, کیا کہیں گے آپ؟
पहले तो मैं भाई की बात का जवाब दूं, कंक्लूड करूं। बात ये कि 25 जुलाई जब 2018 के इलेक्शन हुए तो आवाम देख रही थी सुनामी आ रहा था, सुनामी यानी कि भाग के लेके जाएगा सबको। फिर देखा हुआ ये कि नून लीग से कुछ लोटे इकट्ठे किए, कुछ पीपल्स पार्टी के लोटे जिनको हमने निकाल दिया, कुछ जो है अच्छा, पीपल्स पार्टी के लोटे वो लोटे थे? हाँ, वो लोटे जो हमने निकाले इनके पास के लोटे बन गए। हमने सुने मेरी बात, देखिए ना इस बात पता है क्या है, जो इनके साथ थे हुआ ये है कि जिनको हमने निकाला, डॉक्टर फिरदौस आपा को हमने निकाल दिया जमात से, करप्शन का चार्ज लगा, हमने निकाला, फिर वो लोटी बनी, उस लोटे से सुनामी का पानी भरा, इस मुल्क के अंदर में सुनामी आया। कमाल ये देखिए, सुनामी लाने वाले लोग लोटों से पानी भर के इस मुल्क के सुनामी लेकर आए। बात ये है कि जिस इत्तेसाब कमीशन की बात कर रहे हैं, 76 करोड़ रुपया लगा के वजीर आजम साहब ने जब ऐलान किया था ना, मैं इत्तेसाब कमीशन बनाने जा रहा हूँ, मैं MP MN अपने जो जितने भी हमारे सेनेटर हैं, जितने एडवाइजर हैं, मैं सबका इत्तेसाब करूंगा। हुआ ये, फिर अवाम ने देखा 76 करोड़ रुपया लगा के वो इत्तेसाब कमीशन ही बंद कर दिया गया माशाल्लाह। फिर मालन जब्बा केस हुआ, फिर देखा लोगों ने एक बड़ा उसके ऊपर जो है ना चार्ज जगह करप्शन का, वो भी अभी तक इत्तेसाब कमीशन देख ही रहा है, उसके अंदर इंक्वायरी रिपोर्ट पड़ी हुई है। फिर अलीम खान, अलीमा खान, फिर जहांगीर तरीन, फिर साथ में खुसरो बख्तियार, फिर साथ में अभी तक जो इनके पास जो लोग बैठे हुए मिनिस्ट्रियों के अंदर, वजीर दाखिला से लेकर चपड़ासी न रखूं से लेकर वजीर फाइनेंस से लेकर तमाम मिनिस्ट्रियों में जो लोग बैठे हुए, तरीके इंसाफ को मेरा भाई दावे से बता दे कि क्या इनकी अपनी जमात के लोग हैं, वो जमात जिनका जमातों से निकाले हुए लोग। और कमाल ये मैं आपको बताऊं, जैसे कि आपने भाई से सवाल किया ना कि आप बोल रहे हैं वजीर आजम करप्शन नहीं करता, कमाल में बताऊं वजीर आजम वजीर आजम हाथ में तस्वीर होती है लेकिन मुंह में झूठ होता है, खुद चोरी नहीं करता, चोर रखे हुए उसने, खुद नहीं चोरी करता, उसने चोर रखे हुए, खुसरो बख्तियार जैसे, जहांगीर तरीन जैसे, यहाँ टीके कोरोना जैसे वायरस के अंदर। आपकी पार्टी में से या दूसरी पार्टी में से इनकी पार्टी में जो गए हैं वो तमाम के तमाम चोर थे और हमने उनको निकाला, उन चोरों को निकाला, जब निकाला वो इनकी जमातों में गए, वो लेटर दे, इनकी जमातों में गए, जिनके वो लेटर से बात कर रहा हूँ, इनको छोड़ा है, डॉक्टर फिरदौस को हमने निकाला जमात से, वो रोई थी, उसने कहा जी मुझे बात ये कि करप्शन का चार्ज मुझ पर लगा है लेकिन मुझ पर इल्जाम आप लगा रहे, साबित करें। अभी तो हमने उसको निकाला यहाँ से। सना साहब एक मिनट, जो बलूचिस्तान एक की बात कर रहे हैं ना, आपने तो सबकी बात कर दी, मैं सबकी, इनके पास बात ये, फाइनेंस मिनिस्टर कौन है आप बताएं ना, मुझे बता दें वो कौन है, उसकी सूरत हाल क्या थी, क्या था, वजीर दाखिला कौन था, वो कौन था, उसको ये भी बता दें, वो भी क्लियर कर दें, वजीर खारजा क्लियर कर दें, इनकी अपनी जमात के कितने सारे लोग हैं, वो निकाले नहीं गए, वो तो शामिल, वो इनके शामिल हुआ, वो क्या है, वो लोटा है, क्या चीज है वो, बात पता है क्या, जैसे ही आया ना, अभी आपने कहा कि इलेक्शन हुए कश्मीर के अंदर, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, मैं आपको बताऊं जिम्मी इलेक्शन भी हुए 11 हल्कों के अंदर, जिम्मी इलेक्शन में जिस तरीके से आउट हुए हैं ना, इनकी जमानतें जब्त हुई हैं, मैं आपको बताऊं ये फिर वही एम्पायर की उंगली काम करके कश्मीर के अंदर भी एम्पायर ने कभी आपका साथ नहीं दिया, मतलब अगर आप बल्दिया टाउन में कामयाब हो जाते हैं तब कोई भी आपके साथ नहीं। देखिए बात पता है क्या है, बात ये है कि हम काम की बुनियाद पर जो है वोट मांगते हैं, हम पार्लियामेंट की बालदस्ती रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, हालात हमें भी बुरे मिले थे, हमें भी करप्शन मिली थी, हम रोए नहीं थे, हमने 150% लोगों की तनख्वाहें बढ़ाई। बस वाला मामला तो हल कर ही दें, कब से शाही साहब बसों की बात कर रहे हैं, मैं आगे भी टॉपिक पे जाऊं ना, बसों ये ग्रीन लैंड का मंसूबा एक बड़ा मंसूबा जो हमने मुश्तरका इनकी जमात ने नहीं बनाया था, सुने एक तो कमाल बताऊं, नहीं इनकी जमात का मंसूबा नहीं है, वो बेसिकली वो था आपके नवाज शरीफ का मंसूबा, हमने मिलकर उसको रन किया था, इनकी जमात ने आके उसका काम रुकवाने की कोशिश की, फंड नहीं दे रही है, ना ग्रीन लाइन पे दे रही है, और ना बसें पर, तो आपको बताऊं इंट्रा बस सर्विस का आपको बताऊं, ग्रीन लाइन, इंट्रा बस सर्विस, येलो लाइन, पिंक लाइन, ये सब अगले महीने आपको नजर आएगी कराची के अंदर। अच्छा मेरे भाई हो गया, खत्म हो गया भाई, नहीं बात अब करने देना सर, अगर बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं ना फिर बोलेंगे तो आप भी नहीं बोल सकेंगे ना, आपको 2 मिनट मिले थे, नहीं पूरा टाइम दिया, लेकिन इंटरप्ट तो ये भी कर रहे हैं ना बीच के अंदर, अच्छा मैं बोलूं, इजाजत है अभी तो बोलूं ना, नहीं तो बात ये था पता लगे ना पाकिस्तान के अंदर हो क्या रहा है, मुझे बताएं 3 साल की आप इनसे पूछ रहे प्रोग्रेस क्या है, ये सिंध की प्रोग्रेस बता रहे हैं, अपना बताया ना केपीके के अंदर 24,000 गोस स्कूल निकले, हमने निकाले गोस स्कूल जो केपीके के अंदर निकल के आए, ये जिनकी बात कर रहे हैं कि वहां पर हमने पुलिस रिफॉर्म लेकर आए, पुलिस रिफॉर्म की हालत देखिए सोशल मीडिया में जो वीडियोस पड़ी हुई है, इनको एक माइक लेके दे, तकरीर के लिए बैठा हुआ है, एक माइक आपको भी चाहिए मेरा ख्याल है, पीपल पार्टी झूठ बोलने के लिए, भुट्टो के नाम के अलावा इनकी कारकर्दगी है ही नहीं कोई, ऐसे अलीमा खान लेके भाग गई है, भुट्टो के पास कुछ है ही नहीं करने के लिए, इनकी कारकर्दगी ये है कि अयान अली साहिबा की
करप्शन, उसके जो मनी लॉन्ड्रिंग के 86 अरब रुपए लेके भाग गई इस मुल्क का। 86 अरब रुपया 33 करोड़ का हर्जाना पे किया अलीमा खान ने, रोडों में, नालों में, गटर 36 करोड़ का हर्जाना पे किया है, में, ऐसी ऑन द रिकॉर्ड है सारी चीजें, उनको भी डिफेंड करते हैं। अच्छा एक मिनट मेरा भाई, मुझे 2 मिनट दे दे आप प्लीज, ना करें, इंटरप्ट ना करें, मैं आपको सही करता हूँ। इनकी सैयद नासरुद्दीन साहब ने कहा था मैं इस कराची के शहर को 5000 बसें हम सिंध गवर्नमेंट देगी और चलेगी। आप यकीन करें जो बसें चल रही हैं, कैमरा उठा के देख ले, या मेरे भाई को किसी दिन दे देना, बजट दे देना, देख ले, ये टुकड़ों में बजट देते हैं, कौन सी चीज दे देना, लगानी आफात में भी पैसे दे दें, आलमी वबाओं में पैसे दे देना, काम करने हैं वो आप साजिशें कर लें, उनको बात करने मुझे करने देना प्लीज। नहीं, वो पाक ने इधर इधर आके रोडें भी बनानी है, नाले भी बनाने हैं, सड़कें भी बनानी है, और यहाँ पे K4 मंसूबे के लिए पैसे देगी, ग्रीन लाइन मंसूबे के लिए पैसे देगी, मलीर एक्सप्रेसवे का इफ्तिताह 1100 में करवाया। तो ये फिर लोकल गवर्नमेंट किस लिए है? सिर्फ लूटमार के लिए, खाने के लिए है? अरे खाओ पैसे, लेकिन खा के आप पूरे सूबे का बेड़ा गर्क कर लिया। तहरीक इंसाफ जीते तो अंपायर की उंगली, ये लोग जीते तो ठीक, ये सब ठीक। ये बिल्कुल ऐसा नहीं चलेगा। पाकिस्तान बदल चुका है, सिंध के अवामों में शऊर आ चुका है। मैं ये कह रहा हूं कि पहले इमरान खान से पहले जो इनका दौर था, 3,70,000 डॉलर में ये लोग बैरूनी मुल्क अपनी फैमिली समेत जाके जो ना ये दौरा करते थे। इमरान खान साहब ने कपास शहरी दिखा के सिर्फ $52,000 में दौरे किए। ये क्या है कपास शहरी? अपने ऊपर सख्तियां डाल के, हाँ अवाम को इंशाल्लाह गरीब अवाम का फिक्र है, कोई भूखा ना सोए प्रोग्राम गरीब अवाम अभी 3 शहरों में, फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरांवाला में फैल रहा है। एहसास प्रोग्राम गरीब अवाम के लिए शुरू किया, नौजवानों के कर्जों के स्कीम शुरू कर लिए। इनके पास ये मेरे भाई जो बैठे हुए हैं, ये मेरे ख्याल में इन्होंने काफी दिन से ना टीवी देखा है, ना कोई इनके पास मालूमात है। घर भी जो है ना तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने देना शुरू कर दिए हैं, जैसे कश्मीर दे दिया है, तशहीर भी हो चुकी है, उसकी फुटेज भी आ चुकी है, उसका इफ्तिताह भी इमरान खान साहब ने किया। लेकिन ये भी वही घर वाले मामले में जो है ना ये है, हमने ये नौकरियों का वादा जरूर किया था और अल्हम्दुलिल्लाह नौकरियां मिल रही है। कैसे मिले ये नहीं है कि सारी गवर्नमेंट की नौकरियां जो है ना इतने करोड़ एक साथ दे देंगे, ऐसे नहीं। आहिस्ता आहिस्ता करके जिस तरीके से फैसलाबाद इंडस्ट्री आबाद हो गई, उसमें कितने लोगों को रोजगार मिला, ये नौकरियां तो है ना। ये चीज सारी पाकिस्तान को ऊपर ले जाने के लिए तरीके इनका तो काम चाहिए। ये कभी पाकिस्तान के खिलाफ इन्वेस्टमेंट माइनस है, आप नौकरियां कहां से देंगे, कौन सी पॉलिसी? पाकिस्तान की मीशत बिल्कुल हमारे पास है। जिस पाकिस्तान की मीशत बढ़ेगी, पाकिस्तान की इंडस्ट्री चलेगी, जो सन 1992 से बंद थी उनमें जो लोग रोजगार कर रहे हैं वही तो नौकरियां है। पाकिस्तान की मीशत बढ़ रही है, एक्सपोर्ट तो यहाँ पे जो सिस्टम था, कुत्तों की वैक्सीन जो है ना इनके पास वो नहीं, देना वफाक देती है, देना वफाक 1100 अरब रुपए सारे कागज होते हैं। वेलकम बैक। प्रोग्राम में ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर है। बात कुछ हो रही है तहरीक इंसाफ के परफॉर्मेंस के हवाले से, और बात जब सियासी जमातों के दरमियान हो तो कहां से कहां ही पहुंच जाती है। लेकिन ताहिर रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ प्रोग्राम का रुख बदलेंगे। ताहिर रिजवी साहब, मुझे ये बताइए कि बल्दियाती इंतखाबात मुमकिन नहीं, सिंध हुकूमत का इलेक्शन कमीशन को कोरा जवाब है। क्यों जवाब दिया जाता है, क्यों मुमकिन नहीं, क्या वजूहत है इसकी? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं कहूँगा वो पार्टी जो कहती है जमहूरियत सबसे बड़ा इंतकाम है, जिसकी चेयरमैन ने अपनी जान दे दी, जिसकी चेयरमैन के बाप ने एक बुनियाद ही रखी थी कि जमहूरियत का अलम लेके चले थे, वो पार्टी आज इलेक्शन कमीशन को माना कर रही है कि हम भाई, मैं तो कहता हूँ फौरन इलेक्शन कराएं। आपको तो इंतकाम लेना आता है ना जमहूरियत से। तहरीक इंसाफ खुद भी चाहती है कि वो इलेक्शंस करवा ले। देखिए, तहरीक इंसाफ भी नहीं चाह रही ये बल्दियाती इंतखाबात में आप कहना जी, तहरीक इंसाफ खुद इलेक्शन अच्छा कराना चाहती तो पंजाब में क्यों नहीं हो रहा? पंजाब में तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है, सरहद में तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है, कहाँ हुआ इलेक्शन? कहीं भी नहीं हुआ। आपने कभी सुना इतना? सरहद की तो अभी हमारे भाई शाहिद साहब बता रहे थे कि वहां तो स्कूल भी बड़े अच्छे हो गए हैं, वहां तो हॉस्पिटल भी आपने देखा नहीं। आप चले जाए पेशावर, मैं तो सोच रहा हूँ सुबह टिकट लेके जाऊं, मैं देखूं, मुझे दिल चाह रहा था फ्रांस वीजे तो मिल नहीं रहे, पेशावर ही चला जाऊं सीधा। बात ये वहां क्या है, वहां पर अच्छा बहुत अच्छा है ना, बहुत अच्छी गवर्नेंस, हर चीज अच्छी है, तो भाई इलेक्शन करा दे। वहाँ बल्दियाती ढांचा कोई नहीं है सिंध गवर्नमेंट का। अच्छा चलो छोड़ दे, वो बात पे आप वापस आए ना। आप कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ भी नहीं चाह रही है, नहीं चाह रही, वरना पंजाब में हो जाता। पंजाब में क्यों नहीं हो रहा? पंजाब में आपने कोई आवाज सुनी कि बल्दियाती? अब आ जाए सिंध पे। सिंध में तो जनाब आप तो कहते हो जमहूरियत सबसे बड़ा इंतकाम है, तो फिर आप देखें, आप इलेक्शन कराएं। अब मैं बताऊं, एक इलेक्शन करा के पीपल्स पार्टी कितने लोगों से इंतकाम लेगी? इलेक्शन कराए,
اس کے بعد ایم کیو ایم سے انتقام ہو جائے گا اس کا, پی ایس پی سے انتقام ہو جائے گا, پی ٹی آئی سے انتقام ہو جائے گا, جماعت اسلامی سے انتقام ہو جائے گا. آپ تو شیر لوگ ہیں, آپ کو ایک ساتھ میں 11 شکار مل رہے ہیں, کرائیں نا الیکشن. بات یہ سب جب یوں کر کے دیکھتے ہیں نا اپنے کوٹوں میں, یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ کیوں ایک دوسرے کی باتوں کو برائیوں کو اچھال رہے ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ان کے پاس اپنی اچھائیاں نہیں ہیں. اگر ان کے پاس اپنا کچھ ہو تو وہ کبھی بھی, ہمارے بھائی شاہد صاحب جو ہے نا وہ سندھ گورنمنٹ کو نہ کہہ رہے ہوں, اور ہمارے نعیم امان صاحب جو ہیں وہ سینٹرل گورنمنٹ کو نہ کہہ رہے ہوں, یہ اپنی باتیں بتائیں, اپنی اچھائیاں بتائیں. دیکھیں میں نے یہ کیا, دیکھیں اسٹیل مل کو, دیکھیں جناب پی آئی اے کو, دیکھیں ایف بی آر کو, یہ کہیں, دیکھیں ہاسپٹلس کو, دیکھیں اب سندھ گورنمنٹ نے یہ روڈ بنا دی, دیکھیں سندھ گورنمنٹ نے. ان دونوں کے بعد کچھ نہیں ہے. انہوں نے ٹوٹل ملا کے سب نے ٹرک کی بتی کے پیچھے عوام کو بھیجا ہوا ہے. عوام بیچاری پس رہی ہے, مر رہی ہے, نہ ان کو خیال ہے نہ ان کو. لنگر خانے سولوشن, اگر لنگر خانے سولوشن ہوتے تو روس میں بھی ہوتے, امریکہ میں بھی ہوتے, جرمنی میں بھی ہوتے. لگتا ہے سندھ گورنمنٹ کا انتخابات نہ کروانے کے فیصلے کے پیچھے کیا بات ہو سکتی ہے؟ کیا ویری سمپل دے ہیو نو پرفارمنس, ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں. پرفارمنس کی کیا بات ہے؟ وہ دیکھیں پہلوان جب جاتا ہے نا لڑنے اکھاڑے میں تو اس سے پہلے 1 سال وہ کسرت کرتا ہے. اگر کوئی کھلاڑی جب اپنا کرکٹ کھیلنے جاتا ہے تو اس سے پہلے اس کی ٹریننگز ہوتی ہیں, وہ پھر جا کے بلہ لے کے کھڑا ہوتا ہے, اس میں بھی کبھی کبھی 0 پہ آؤٹ ہو جاتا ہے. جس نے ٹریننگ کی نہیں ہو, جس کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہو, ایک گورنمنٹ مل گئی ہے, ایک بلبل ملی ہوئی ہے سندھ گورنمنٹ, مزیدار بالکل چل. عوان صاحب کا جواب ہوگا. ایک تو بڑی اچھی عوان صاحب نے بات کہی کہ فردوس آپا کو نکالا کرپشن پہ. واقعی اگر پیپلز پارٹی یہ سوچ کے کہ کرپشن پہ لوگوں کو نکالنا ہے نا, آدھی پیپلز پارٹی تو ویسے ہی فارغ ہے. ہو سکتا ہے ایک چھوٹا موٹا کوئی چیئرمین بھی فارغ ہو جائے اگر یہ کرپشن پہ نکالنے لگے. پیپلز پارٹی کا تو ماشاءاللہ یہ حساب کتاب ہے. ان کی کرپشن ابھی بہت زیادہ یوں نہیں سامنے آ رہی کہ ان کے ٹینیور کم ہے. ان کا بھی 3 سال, یہ 5 سال خیبر پختونخوا کا 8 سال ہو گئے. لیکن ہم جو فوکس, ہمارے یہاں جو فوکس کیا جاتا ہے نا مین, وہ کیا جاتا ہے سینٹرل گورنمنٹ کو. سینٹرل گورنمنٹ میں ان کے 3 سال ہیں, مگر پیپلز پارٹی جناب 3 ٹینیور کر چکی ہے. پیپلز پارٹی ابھی بھی ہر الیکشن میں جیت رہی ہے. آپ کام دکھائیں, آپ پروگرس دکھائیں. پروگرس نہ ان کے پاس ہے نہ ان کے پاس ہے. پیپلز پارٹی کا ڈر رہی ہے کہ وہ جو تحریک انصاف نے کہا کہ سندھ مشن کی بات کی اور سندھ فتح کرنے کی بات ہو رہی ہے, تو کیا آپ کو ایسا لگتا ہے نہیں ڈر رہی تو عوان صاحب سی ایم صاحب سے کل بات کریں, وزیر بلدیات سے کریں 1 ہفتے میں. مجھے ایک بات بتائیں, کتنے الیکشنز ہوئے ابھی؟ کشمیر کے الیکشن ہوئے کورونا میں جب موتیں ہو رہی تھی, جب 5 سے زیادہ لوگ نہیں کھڑے ہونے تھے, تو الیکشن ہونے میں کیا دیر لگتی ہے؟ بلدیاتی انتخاب میں تو وہ جیت جاتے ہیں. پھر آپ بات کر رہے ہیں الیکشن, بلدیاتی الیکشن کیا ہوتے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے حلقوں کے الیکشن ہوتے ہیں, کرائیں. اور ویسے بھی ہونے چاہیے تاکہ آپ کا ایک جو طریقہ کا سلسلہ چلتا رہے نا. الیکشنز ہوتے رہیں گے, الیکشن کمیشن کی بھی کارکردگی آپ کے سامنے آئے گی. چھوٹے الیکشنز ہوں گے, بلدیاتی الیکشنز ہوں گے نا, 10 برائیاں پتہ چلیں گی کہ الیکشن میں کیا کیا خامیاں ہوئی ہیں, تاکہ آپ کے جب 2023 میں انشاءاللہ یا 22 میں جب بھی الیکشن ہوں گے تو آپ کے پاس بہت ساری اس میں چیزیں نکلیں گی. لیکن بات یہ کہ وہی بات ہے نا, شتر مرغ کی طرح انہوں نے ریت میں سر دینا ہے اور یہ سوچ رہے ہیں کچھ نہیں ہوگا. عوام بڑی خطرناک ہوتی ہے 2023 کے الیکشنز میں. اب دیکھیں, اب سوشل میڈیا ہے, اب زمانہ بدل گیا ہے. اب آپ پنجاب کی بات لے لیں, وہاں پر حالت کیا ہو رہی ہے؟ آپ نے ابھی رکشے والا وہ کیس دیکھا ہے سوشل میڈیا پہ. ابھی آپ نے مینار پاکستان, چھوٹی چھوٹی چیزیں تو صحیح کر نہیں سکے, بڑے بڑے دعوے, 1 کروڑ نوکری, 50 لاکھ مکان, اوپر سے ہمارے سیدھے ہاتھ والے بھائی روٹی کپڑا اور مکان. وہ روٹی کپڑا اور مکان اس کے میرے خیال برج خلیفہ جلدی بن گیا ہوگا جتنے دن میں پیپلز پارٹی کا روٹی کپڑا اور مکان میں تقریباً مرحوم بھٹو صاحب سے سن رہا ہوں. میں خود بھٹو صاحب کا, میں چھوٹا سا تھا تو بھٹو صاحب کا بڑا عاشق تھا, میں بڑا مطلب لڑتا تھا ان کے لیے. اس وقت سے روٹی کپڑا اور مکان. اور کیا ہوا, وہ جو مکان تھا بھی نا, جو روٹی کپڑا مکان میسر تھا ایوب صاحب کے دور کے بعد, مشرف صاحب کے دور تک بھی کچھ تھا. اس کے بعد جو روٹی کپڑا اور مکان چھینا ہے پی ایم ایل نے, پی ٹی آئی نے اور پیپلز پارٹی نے, ان تینوں نے مل کے جو عوام کا روٹی کپڑا اور مکان چھینا ہے. بس اب میں اللہ پہ چھوڑتا ہوں, کیونکہ عوام کا تو اللہ ہے, یہ پارٹیاں نہیں ہیں. ان پارٹیوں سے مستقبل میں کوئی توقع بھی نہیں رکھیے گا آپ, کیونکہ جو 2 سال پہ کیا کر لیں گے. 2 سال میں پیپلز پارٹی اپنی سندھ گورنمنٹ میں کیا دودھ کی ندیاں بہا دے گی؟ کیا یہ پروگراموں میں آئیں گے, ٹائم پاس ہوگا, الیکشن کا ٹائم آ جائے گا, پھر الیکشن ہوگا. اب سن لیجئے, یہ تاریخی بات کرنے جا رہا ہوں. الیکشن ہوگا, جو جیتے گا وہ کہے گا میں تو جیتا ہوں, عوام نے مجھ پہ اعتماد کیا ہے. جو ہارے گا وہ کہے گا بے ایمانی ہو گئی. پھر ایک اس میں سے بیچ میں سے یوں کھڑا ہوگا, وہ کہے گا جی وہ جبرائیل, میکائیل, اسرائیل, اسٹیبلشمنٹ, فلانا. پھر بلیم گیم ہوتا رہے گا. پھر 5 سال اسی طرح ایک دوسرے سے لڑتے لڑتے چلے جائیں گے. 70 سال میں کیا اشر کیا انہوں نے پاکستان کا, اور اسپیشلی لاسٹ 25 ایئرس. یقین کریں یہ اتنے عجیب
25 سال گزرے ہیں اور آپ خطے کی حالت کو دیکھیں افغانستان میں کیا حال ہو رہا ہے. آپ سوچیں آپ کی سراؤنڈنگز میں کیا ہو رہا ہے. نوبڈی سیریس. میں کہہ رہا ہوں ابھی بھی اللہ کرے ان دونوں کا عقل آ جائے, اپنے لڑنے جھگڑنے اپنے ختم کریں, عوام کے لیے سوچیں 2 سال باقی ہیں, 3 سال لڑ لیے, 2 سال مل بانٹ کے کچھ عوام کو ریلیف دے دیں. طاہر صاحب آگے چلتے ہیں. نعیم صاحب ان کی بات کا ہی جواب دیتے ہیں. بلدیاتی انتخابات میں کیا مسئلہ ہے سندھ گورنمنٹ کو؟ دیکھیں بلدیاتی جو انتخابات ہیں اس کے لیے ہماری 2 رجسٹریشن جمع ان کے پاس. ہم چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر بہتر یہ ہے کہ بہتر نمونے سے آگے ہم بڑھیں. ایک تو یہاں مردم شماری کے لیے ہم نے اپلیکیشن جمع کرائی, دیگر جن کا اسٹے کی جماعتوں کا انہوں نے بھی اپلیکیشن جمع کرائی ہے. ہم چاہتے ہیں پہلے مردم شماری کمپلیٹ ہو جائے تاکہ اس کے بعد اصل جو ہے وہ شکل نکل کے آ جائے کہ بلدیاتی الیکشن کی صورتحال کیا اور کدھر کیا کرنا ہے. جبکہ آپ جانتے ہیں یہ ممکن بھی نہیں ہے. نہیں بالکل ممکن ہے, ایسا نہیں ہے. اس کے اندر کیسز جو ہے وہ زیر سماعت ہے, جلد اس کا فیصلہ آ جائے گا, جلد سپریم کورٹ فیصلہ دے گی. امید ہے کہ جلد مردم شماری ہوگی, اس کے بعد یہ بھی آ جائے گا. لیکن جماعت اسلامی بھی کہہ چکی ہے کہ یہ مسئلہ حل ہو نہ ہو, اگر بلدیاتی الیکشن ہوتا ہے تو ہم کھڑے میں. اس کے علاوہ جو ہے وہ مصطفیٰ کمال صاحب کی پارٹی بھی موقف دے چکی ہے کہ اگر یہ مسئلہ ہو نہ ہو ہم بلدیاتی انتخابات میں ساتھ کھڑے میں اگر ہوں گے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارا اسٹیک ہے یہاں موجود نا. ہم بہتر ہم نمونے سے ہم جانتے ہیں کہ بلدیاتی الیکشن کے اندر ہمیں کہاں کے کیا ڈیلیور کرنا ہے. یہاں ہوتا ہی ہے اگر کسی یو سی کے اندر اگر ایک چیئرمین ہے 2 کونسلر ہیں, اگر وہاں 4 یوسیاں مطلب 4 یوسیوں کی ضرورت ہے اور وہاں ایک یو سی کو ہم فنڈ دے دیں تو 4 یوسیاں مینٹین نہیں ہو سکتی ہیں. تو اس کے اوپر چیزیں آج نہیں کل 2-4 ہفتے بعد کا فیصلہ آئے گا. کبھی تو فیصلہ آئے گا, کب سے 1 مہینے بعد آ جائے گا, 2 مہینے بعد آ جائے گا. دوسرا کرونا جیسی وبا کے اندر ہم گلگت کے جو الیکشن تھے ہم نے اس پہ بھی آبجیکشن اٹھایا تھا. ہم نے کشمیر کے الیکشن میں آبجیکشن اٹھایا تھا. ہم نے جو یہاں ضمنی الیکشن ہوا ہم نے اس پر بھی جو آبجیکشن اٹھایا تھا. آپ اس پہ نہیں کریں, آپ مہربانی کریں. موجود ہے سر, آپ کو دکھا دیں گے. ہم نے اس کے اوپر بھی آواز بلند کی تھی, ہر فورم کے اوپر آواز بلند کی تھی. ہم نے ہر جگہ اس کی آواز بلند کی تھی جہاں ہم آواز بلند کر سکتے ہیں. لیکن بہرحال الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ دینا تھا دے دیا. ان کے اپنے بھی اختیارات تھے. الیکشن کمیشن جو ہے وہ اپنا فیصلہ دے سکتا ہے. دوسری بات یہ رہی کہ جن کی کہہ رہے روٹی کپڑا مکان, میرا خیال ہے جس طریقے سے میرے بھائی تجزیہ نگار نے اس ملک کا جو ہے وہ تجزیہ کیا ہے, میرا خیال ہے اس ملک کو جو ہے وہ تجزیہ نگاروں کے حوالے کر دیں. سیاسی جماعتوں کو سامان اٹھا کے ہم چلے جاتے ہیں. ہم روٹی کپڑا مکان کا آج سے نہیں ہے, پاکستان پیپلز پارٹی جب سے بنی ہے نا ہم جب سے دعوے دار ہیں. میرا تعلق کے پی کے سے, میں ایک سمندر دیکھنے نہیں آیا تھا. میں اس کراچی کے اندر سندھ کی ماں دھرتی سندھ کیپٹل کے اندر روٹی کپڑا مکان کے لیے آیا تھا. آج بھی وہاں جو دودھ کی نہریں کے پی کے میں وہاں ڈال کر آئے نا جو بہ رہی ہیں وہاں پر, آج بھی مونگ پھلی والے سے لے لیں, نسوار والا لے لیں, کاربیٹ والا لے لیں, ٹرانسپورٹر لے لیں, چائے پراٹھے والا لے لیں. آج بھی اس کراچی کے جب رخ کرتے ہیں نا سمندر دیکھنے نہیں آتے, روٹی کپڑے مکان کے لیے آتے ہیں. آج بھی پنجاب سے تو سندھ میں آپ کو عرض کرو نا, آج بھی بات یہ کہ پنجاب کے اندر سے مالسی سے لے کر خانسامہ سے لے کر اگر لوگ کراچی کا رخ کرتے ہیں, سندھ ماں دھرتی کا رخ کرتے ہیں تو روٹی کپڑے مکان کے لیے آتے ہیں. بلوچستان سے آنے والے روٹی کپڑا مکان کی جو ہے شکل میں آتے ہیں. اور یہ وہ ہمارا وعدہ ہے جو روٹی کپڑا مکان ہم نے وعدہ کیا تھا. آج بھی سندھ کا کیپٹل کراچی روٹی کپڑا مکان دیتا ہے اور ہمیشہ ہم نمائندگی کرتے ہیں. بھائی معاف کر دو, تم آپ لوگوں کے جو 26 ایم پی آئے نا ادھر 21 میں سے 14 ایم این اے آئے نا, صدر پاکستان آیا نا, یہاں گورنر آیا نا, وزیر اعظم کراچی کا آپ لوگوں نے دیوالیہ نکال دیا کراچی کا. ایک جماعت سے جان چھوٹی ہے 2018 کے الیکشن کے اندر کہ شکر اللہ پاک کا کراچی والوں نے کہا کہ بتا مافی سے جان چھوٹی, ان سے جان چھوٹی, ان کے آگے چڑھ گئے. اب کراچی والے آپ کان پکڑتے ہیں, اب کان پکڑتے ہیں. آئی آئی کرا کے کراچی والوں کی جنہوں نے ہوئی انہوں نے نکالی ہے نا. آج کراچی کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے آج ہاتھ اٹھا کے دعائیں کرتے ہیں. آج جیسے انہوں نے دودھ کے ریٹ مہنگے کیے ہیں, ان کی چاکلیٹیں مہنگی کی ہیں, ان کے پاپے مہنگے کیے ہیں, آج انہوں نے ادوات مہنگی کی ہیں. آج بچے بھی ہاتھ اٹھا کے بدوائیں دیتے ہیں ان کو جو صورت حال انہوں نے بات کی ہے. تو بات یہ ہے کہ بات کریں کسی بات کر رہے ہیں تو کسی چیز پر بات کریں. آپ اپنا کے پی کے کا دینا جواب, جو کے پی کے اندر کرپشن کر کے آپ آئے ہو تو ویکسین دیتے ہیں نا, بات کریں پوائنٹ ٹو پوائنٹ کر لیتے ہیں. ان سے پوچھے ویکسین کون دیتا ہے؟ وفاقی حکومت تمام صوبوں کو ویکسین دیتی ہے اور یہ درآمد کی جاتی ہے. یہ چائنا سے اور انڈیا سے, یہ وفاق کا کام ہے. ہمیں دینا ویکسین, کیوں نہیں دیتے ویکسین؟ یہاں آ کے کبھی آ کے قبضے کرتے ہیں, آ کے یہاں پر آ کے جو ہے ہمارے جزیروں پر کبھی اسپتال قابو کرتے ہیں, کبھی جو ہے اسٹیل کے لوگوں کو بے روزگار کرتے ہیں, کبھی پی آئی کو لے جانے کی باتیں کرتے ہیں. نہ پانی دیتے معاہدے کے تحت, نہ ہمیں گیس دیتے معاہدے کے تحت, نہ ہمیں بجلی دیتے
معاہدے کے تحت سردیوں میں ہم نے دیکھا تھا کہ بات یہ کہ گیس بند ہوتا تھا. یہ اتنی نائل حکومت ہے, گرمیوں میں بھی گیس بند کر کے بیٹھی ہوئی ہے. یہ حالت ہے ان کی نااہلی کی. یہ بڑا بیڑا غرق کر لیا انہوں نے. بنی گالا کی زمین سے لے کر ان کی ہر چیز کرپشن کے اندر دھلی ہوئی ہے. ہر چیز کرپشن کے اندر یہ دبے ہوئے ہیں. 96 ارب روپے پتہ لگے گا حکومت سے باہر ہوگی تو آپ کا جو ہے نا وہ آپ سے احتساب آپ کی عوام کرے گی آپ کے ساتھ جو عوام کے ساتھ آپ نے کیا ہے. مکان انہوں نے ہم دے رہے ہیں آ رہے ہیں عمران خان صاحب نے 3 سال کے اندر جو دیا ہے. آرے ادھر بھی آئے بھائی, ادھر سے کوئی نہیں جاتا. نہیں صاحب آپ تھوڑا سا پانی وانی پی لیں. تھوڑی بات ہم جرے کہ عوام کے سامنے کچھ بھی نہیں جا سکے گا, آپ لوگ دونوں کا موقف نہیں جا سکے گا. میں پروگرام کو دوسرے رخ پہ لے کے جانا چاہ رہی تھی, لیکن وہی جو ہے چیزیں وہی سامنے آتی ہیں. بلدیاتی الیکشن کی بات میں نے کی. نعیم صاحب آپ کا موقف میرے سامنے آ چکا ہے. شاہد صاحب کے پاس پھر میں جاؤں گی. الیکٹرانک مشینز پہ شاہد صاحب بہت زیادہ تحفظات ہیں اپوزیشن کے, کیا کہتے ہیں اس حوالے سے, کیوں ہے تحفظات؟ اور یہ بھی کہا جاتا ہے جناب کہ جو الیکٹرانک مشین ہے وہ چوری کرنے کا منصوبہ ہے. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ تحریک انصاف تو آپ ان کا تو کل کا موقف ہے, اور یہ جو منصوبہ تحریک انصاف لے کر آ رہی ہے کہ شفاف انتخابات ہو, جس طرح تجزیہ نگار صاحب نے کہا کہ یہ صحیح ہوگا, 5 سال بعد جو جیتے گا وہ کہے گا میں الیکشن جیت چکا ہوں, دوسرا الزام لگائے گا یہ امپائر کی انگلی سے آپ جیتے ہو. لوگ پھر یہ اس طرح ہی کہیں گے جب ہار جاتے ہیں تو, اور جب خود جیتے ہیں ضمنی الیکشن کہتا ہے یہ ٹھیک ہے, تم جو ہے نا جیتے ہو یہ صحیح نہیں ہے. ان کی اپوزیشن جو ہے نا, ان کی نیت ہی نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر شفاف انتخابات ہو. ان کی نیت ہی داندلی کی ہے, جس طرح یہ ابھی ادھر مندوخیل صاحب کا الیکشن جیتے ہیں نا آرو کی طاقت سے. یہ جو جیتے تو وہ الیکشن پاورفل, جو ہم لوگ جیتے امپائر کی جیتے. آپ یہ کہہ رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں دھاندلی سے جیتے. آج کشمیر الیکشن سے یہ لوگ خوفزدہ ہیں. یہاں جو الیکشن نہیں کروا رہے ہیں یہاں پہ سندھ کے اندر, اور سندھ کے اندر ان کے جو حالات ان کو سامنے نظر آ رہے ہیں شکست کے, یہ کشمیر میں جو الیکشن یہ خوفگن ہے. الحمدللہ بالکل کروا رہے ہیں, بالکل انشاءاللہ آپ 2-3 مہینے کے اندر دیکھیں گے وہاں انتخابات ہوں گے. میں یہاں کی بات کر رہا ہوں کہ ان کو خوف ہے, ڈر ہے, کیونکہ صحیح کہہ رہی ہے تجزیہ نگار صاحب, انہوں نے ڈیلیور ہی نہیں کیا عوام کو. کا کے عوام کا حق, روٹی کپڑا مکان چھین لیا انہوں نے. تو یہ کیا ڈیلیور, کیا لاسٹ کامنٹ لے لیتے ہیں طاہر رضوی صاحب. سڑکوں کو دیکھے, بسوں کو دیکھ لے, میٹرو دیکھ لے کراچی کا, وہ پاک آ کے ان کے کام کرے, اور یہ لوگ کام ہی نہیں کر رہے. طاہر رضوی صاحب, ووٹنگ مشینز پہ کیا تحفظات ہیں, کیوں تحفظات ہیں اپوزیشن کو؟ دیکھیں بیسکلی مسئلہ یہ یہاں ووٹنگ مشین کا مسئلہ نہیں ہے. یہاں یہ کہ اگر عمران خان کوئی چیز شروع کرے گا تو اپوزیشن نے وہ صحیح بھی ہو تو اس کو ایگری نہیں کرنا ہے. یہ ایک سسٹم ہے ان کا کہ اس کی اچھی چیز کو بھی نہیں کہیں گے, یہ ان کے اچھے کام کو نہیں کہیں گے. بیسکلی بات یہ کہ اگر ووٹنگ مشین والا سسٹم اچھا ہے تو اسے بالکل امپلیمنٹ ہونا چاہیے, اور اپوزیشن کو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. بالکل عوام یہ اب سننے کو تیار نہیں ہے, اور جو یہ باتیں کرے گا پھر عوام اس سے پوچھے گی. آج ووٹنگ مشین کی مخالفت کرنے والوں کو اس سوال کا جواب دینا پڑے گا جب اگر جو بھی جیت کے آئے گا اور ووٹنگ مشین کا امپلیمنٹ نہیں ہو سکا, واٹس ایور ووٹنگ مشین کو چھوڑ دیں. میں صرف ایک جملہ کہوں گا, صاف شفاف الیکشن. صاف شفاف الیکشن ووٹنگ مشین کے ساتھ ہوتے ہیں, ووٹنگ مشین کے بغیر ہوتے ہیں. دس از ناٹ مائی میٹر. میرا مسئلہ یہ ہے صاف شفاف الیکشن تاکہ جو جیت کے آئے نا اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکے. وہ ایکسیپٹ نہیں کیا پوری دنیا میں 70 ممالک نے, یہ نہیں ہوا, امپلیمنٹ نہیں ہو سکا. آر ڈی ایس سسٹم جس طریقے سے بند کیا تھا نا آر او کا رزلٹ, اب کام کی توبہ ہے بھائی. چلیے جی, نعیم احمد ایوان صاحب بہت شکریہ پروگرام میں, شاہد خان صاحب بہت شکریہ, طاہر رضوی صاحب بہت شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, مجھے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.